اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ یہود کے بعض ایسے قبائل تھے کہ وہ اللہ کے احکامات کے بدلے میں اپنی منمانی کرتے تھے۔ مثلا بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کی جنگ یا ان کا کوئی مسئلہ کسی اور یہودیوں کے قبیلے سے بن جاتا، مثلا بنو قریظہ سے کسی آدمی کی دیت کے بارے میں آپس میں ان کی قتل و غارت ہوتی، تو بنو نذیر نے اپنے آدمی کی دیت 2 گنا رکھی ہوئی تھی، اور اگر ان کو دیت دینی پڑ جائے تو یہ 1 گنا دیت دیتے تھے، 2 گنا دیت نہیں دیتے۔ لیکن جب کسی سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو ڈبل لینا، یعنی کچھ طبقاتی نظام ان کے اندر رائج تھا، اور اللہ کے احکامات کے متعلق اپنی منمانی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کی ہے، اہل کتاب کو، اور خاص طور پہ یہود کو۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یقیناً ہم نے نازل کیا تورات کو جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اسی تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر النبیون الذین اسلموا، جو کہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ اسی تورات کے ساتھ اللہ کے پیغمبر، اللہ کو ماننے والے پیغمبر فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ یہ اس میں ہدایت اور نور کس کے لیے ہے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، یہود کے لیے اس تورات میں ہدایت اور نور ہے جس کا فیصلہ انبیاء کرتے رہے۔ والربانیون، اور اہل اللہ یعنی اللہ والے، اللہ کے برگزیدہ لوگ اسی تورات پہ عمل پیرا تھے۔ والاحبار، اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ بما استحفظوا کہ اللہ نے ان پیغمبروں کو اور ان اللہ والوں کو اور علماء کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے اور اس کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس بات پہ کیا تھے؟ گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اب تم
لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی اور مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں میری ذات سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت تم بیچو میری آیات کو تھوڑے مول میں، تھوڑے مول میں کیا مطلب کہ دنیا کی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، کہ تم جو نا وہ چھوٹی موٹی غرض و غائط کے لیے اللہ کی آیات کو تبدیل کر دو، ایسا نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص نہیں فیصلہ کرتا اللہ رب العزت کی نازل کردہ یا اتاری گئی کتاب کے ساتھ، جو اللہ کی کتاب کو فیصل نہیں نہ مانتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو منکر ہیں اور کافر ہیں، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان یہودیوں کے بابت لکھ دیا تھا، فیہا، اس تورات میں، کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک جان کے بدلے کسی کی دو جانیں لیں۔ تو یہ جو دیات ہیں، قصاص ہیں، اللہ خالق کائنات نے اس کے فیصلے تورات میں بھی کیے، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان یہود پر تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، وہ کسی کی آنکھ نکال دے تو قصاصاً اس کی آنکھ نکالی جائے گی، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، جو کسی کے کو نقصان پہنچاتا ہے کسی کے اعضاء کو، تو اس کو اسی کا عضو جو ہے وہ کاٹ دی جائے گا، ختم کر دی جائے گا۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، زخموں کا بھی بدلہ ہے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو کسی نے زخم لگا دیا، ہاتھ پہ زخم لگا دیا، کہنے لگا کہ مجھے اس کا قصاص چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا انتظار کرو، ذرا انتظار کرو، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ زخم کون سی نوعیت اختیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی بدلہ لے لیا جائے، بعد میں وہ زخم تمہارے کسی عضو کو خراب کر دے اور عضو ہی جاتا رہے، اور آپ صرف جناب وہ زخم کا بدلہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو بدلہ چاہیے، تو اس کو قصاص لے کر دے دیا گیا، بعد میں اس زخم کی وجہ سے اس کا وہ عضو ہی ضائع ہو گیا، عضو ہی ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے والجروح قصاص، اسلام نے احادیث کے اندر اللہ خالق کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو الہامی تعلیمات کا نزول فرمایا ہے، اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے کہ زخم کس نوعیت کا ہو اور کب اس کا جناب و قصاص لینا ہے، کیسے لینا ہے، اور اس کی دیت کیا بنتی ہے، ہر چیز کی وضاحت کیا ہے شریعت میں موجود ہے۔ فرمایا فمن تصدق بھی، جو شخص معاف کر دے، جو شخص معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، بس یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے یعنی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو ظالم ہیں۔ پیچھے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ کا تعلق ایمان کے ساتھ تھا، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ انتہائی ظلم کرنے والے لوگ، انتہائی ظلم کرنے والے لوگ ہیں،
تو اللہ خالق کائنات نے جو اہل کتاب اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنی منمانی کرتے تھے اور اپنی خواہشات کے مطابق اسے اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ کی منشا اور مراد کو اس سے پوچھ ڈالتے تھے، اللہ خالق کائنات نے ان آیات میں ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔